الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی خیریت سے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے آن لائن؟ خیریت، آپ آئے نہیں تھے پچھلی کلاس میں؟ اچھا، یاد اڑاتے ہیں ماشاء اللہ. چلے اچھی بات ہے. اچھا، ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل؟ اچھا اچھا اچھا، چلیں جی. آج پائلٹ ہمارے صاحب بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہے. ہاں جی، پڑھیں گے، قرأت کریں گے. مائک یوجد، مائک آگے والا ہے یہ دے دیں جی، دے دیں. سائڈ ادھر سائڈ سے لگے. ہاں یہ اچھی سی قرأت میں ذرا. چلیے، چیٹ بند ہونے والی ہے. ہوسٹ اونلی. آیت نمبر پڑھیں آپ. کہاں سے پڑھنا تھا جی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. آیت نمبر 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. پڑھے پڑھے. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين چلیں جی وبشر. بس. الحمد لله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے سب سے پہلے قرآن کے بارے میں کچھ پڑھا. یہ قرآن کیا ہے، اور یہی پڑھا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کسی قسم کا شک نہیں ہے. پھر ہم نے یہ کیا پڑھا کہ یہ ہدایت، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ پھر اس کی تفسیر کی تقریباً 4 سے 5 آیتوں میں کہ متقین وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتابیں ہم نے ان پہ نازل کی اور ان سے پہلے کی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ایک گروہ ہو گیا، ایک جماعت، ون سیٹ آف پیپل. اندر کون؟ دوسرے کون ہیں؟ کافرین. ان کے بارے میں کہا کہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ ڈرائیں برابر ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. یہ بعض ایسے لوگ ہیں. اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین کون لوگ ہیں، اور ان کی کئی صفات ہمیں بتائیں. تقریباً 13 آیتوں میں ان کی صفات بتائی گئیں، اور آخر میں یہی بتائیں کہ یہ کہتے تو ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. وہ جب مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں، نیک پارسا متقی ہیں، لیکن جب اکیل میں ہوتے ہیں یا اپنے جیسے دوستوں کے پاس جاتے ہیں یا منافق کفار کے سردار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی انا نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کر رہے تھے. اللہ نے کہا اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیا جا رہا ہے. اور یہ جو تجارت کر رہے ہیں، یہ جو بھی تجارت تو نہیں، تجارت کا مطلب کیا؟ لین دین. یعنی یہ کیا دے رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں؟ یہ نہ کچھ دے رہے ہیں نہ کچھ پا رہے ہیں. جو بھی کام کر رہے ہیں فما ربحت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، اور یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے. صحیح؟ جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آواز صحیح نہیں آ رہی آن لائن؟ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلیں آگے اللہ تبارک و تعالی اس کی مثال دے رہے ہیں. کن کی؟ منافقین کی. منافقین کی جو حالت ہے اس کی اللہ سبحانہ و تعالی مثال دے کے بیان کر رہے ہیں. اور ایسا کئی جگہوں پہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے کسی کو اگر سمجھانا بھی ہے، آپ جب بھی کمیونیکیشن سکلز سیکھیں گے، آپ جب بھی پبلک سپیکنگ سیکھیں گے، نیریشن کی سکلز سیکھیں گے، رائٹنگ سکلز سیکھیں گے، تو ہمیشہ آپ کو یہ سکھایا جائے گا یا آپ یہ سیکھیں گے، یا آپ جب بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیشہ آپ کو مثالیں دے کے بات سمجھائی جائے گی. بات تھیوری سے اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی جتنی، یعنی تھیوری سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن زیادہ اچھی سمجھ کب آتی ہے؟ جب انسان کو مثال دی جاتی ہے. یعنی آپ تھیوری میں تو کچھ چیز بتا دیں گے، لیکن مثال دیں گے تو زیادہ واضح ہو جائے گی. ٹھیک؟ اللہ اب ان کی مثال دے کے بیان فرما رہا ہے. کیا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی سی مثال ہے. الذی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ جو. بہت سے الفاظ قرآن میں بہت جگہوں پہ ریپیٹ ہوں گے، تو آہستہ آہستہ آپ ان کا ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیجئے. ٹھیک؟ الذی وہ جو، اور الذین وہ سب لوگ، یا پھر وہ جو لوگ غیب نہیں ہے، یعنی ان کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ وہ کون لوگ. وہ جو، الذی سنگولر ہے، الذین پلورل ہے. الذی استوقد نارا،
ان کی سی مثال ہے جس نے آگ جلائی. کسی نے کوئی آگ جلائی, ٹھیک, ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی, فلما, پس جب, اضاءت, روشن ہو گیا, ما حولہ, یا آپ اردو میں بولتے ہیں نا ماحول, یہی ہے ما حولہ, عربی سے نکلا ہے, ما حولہ, ما حول, اس کے ارد گرد روشن ہو گیا, ذہب, لے گیا, اللہ, کون لے گیا, اللہ لے گیا, بنورہم, ان کے نور کو, وترکہم, اور ان کو چھوڑ دیا, فی کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے, میں, اندر, ٹھیک, یعنی اس میں ان کو چھوڑ دیا, کس میں, ظلمات, ظلمات کیا ہوتی ہیں, ظلم نہیں, ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو, صحیح, ظلمات جمع ہے ظلمتن کی, ظلمتن, ٹھیک, ظلمتن, لا یبصرون, اور وہ نہیں بصیرت رکھتے. یعنی ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ لگائی اور اس کا جب ماحول ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ ان کے نور کو, اس روشنی کو لے گیا. کیا مطلب, کیوں لے گیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے, میں نے پہلے ہی بتائی تھی, کہ جب وہ ایمان لائے تھے, یا وہ ایمان لا ہی رہے تھے, تو ان کے دل میں ابھی شک ختم نہیں ہوا تھا, وہ مذبذب بھی تھے کہ بھائی صحیح ہے غلط ہے کیا ہے. تو وہ جب انہوں نے آگ جلائی, ایمان کی آگ جلائی, اور جب وہ تھوڑا پٹری پہ چڑھنے لگے پھر وہ کنفیوز ہو گئے, تو اللہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ ان کی روشنی کو ہی لے گیا. بھائی اب کیوں تم تذبذب کا شکار ہو رہے ہو, اب کیوں تم کنفیوژن, شک, شکوک, ڈاؤٹس میں آ رہے ہو؟ جب آ رہے ہو, ذهب اللہ بنورہم, پھر کیا ہوا, صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صم عربی میں کس کو کہتے ہیں, بہرے کو, صم بہرا, بکمن گونگا, عمیون اندھا, صحیح, سمن جمع ہے اسم کی, بکمن جمع ہے ابکم کی, اور عمیون جمع ہے اعما کی, اعما, صحیح. تو یہ گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں, فہم لا یرجعون, اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. کون, کیا واقعی اندھے بہرے گونگے تھے؟ نہیں, بلکہ ایمان کے حساب سے, دل کی آنکھوں کے حساب سے, دل کے کانوں کے حساب سے دیکھتے تو تھے, لیکن ان کی آنکھیں تو تھیں لیکن سنتے نہیں تھے, کان تو تھے لیکن آنکھیں تو تھیں بصیرت نہیں رکھتے تھے, کان تو تھے سنتے نہیں تھے. تو فہم لا یرجعون, اور وہ نہیں لوٹنے والے. یہی کیفیت بہت سے آج لوگوں کی ہے کہ جو ہر چیز پڑھتے تو ہیں, سمجھ لیتے ہیں, لیکن سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, یا اگر سمجھ بھی جاتے ہیں تو عمل نہیں کرتے, ایک کان سے نکال کے دوسرے کان میں ڈال دیتے ہیں, یا پھر بالکل ہی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کس چیز سے؟ کہنے, سننے, پڑھنے, لکھنے سے. اور یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ ایک علماء کا ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا قیامت کے دن عقیدے کے باب میں جہالت قبول ہوگی نہیں ہوگی, کہ جی اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے, بدعت کیا ہوتی ہے, کفر کیا ہوتا ہے, توحید کیا ہوتی ہے, کیا یہ عذر قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ بعض علماء نے کہا یہ عذر ہی قبول نہیں ہوگا, یہ عذر ہی نہیں ہے کوئی. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا, طلب العلم فریضہ, واجب ہے ہر کسی پہ. قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تعلیم سیکھنا یہ واجب ہے. او کصیب, یا پھر ایک بارش کی سی طرح ہے. یہ دو مثالیں, ٹھیک. یہ وہ والے, یہ دوسرا گروہ ہے منافقین کا. ایک پہلا گروہ تھا جو بالکل ہی کافر تھا, دوسرا تھا جو شروع میں تو ایمان لایا لیکن پھر بھٹک گیا, کنفیوژن کا شکار ہوا. کہا ان کی مثال یا تو اس طرح ہے, یا تو پہلے جیسی مثال ہے, یا دوسری مثال ہے. وہ کیا, کصیب من السماء, جیسے بارش ہوتی ہے, من السماء, آسمان سے,
فیہ ظلمات ورعد وبرق. جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیہ ظلمات، تو اس میں بعض اوقات اندھیرا بھی ہو جاتا ہے. دن میں شام دوپہر کے ٹائم بارش ہو تو ظاہر اندھیرا چھا جاتا ہے. ٹھیک، ہمارے تو کراچی میں بعض اوقات ابھی ایسی بارش ہوئی تھی کہ اندھیرا ہو جائے، لیکن بعض ایسے علاقوں میں خاصتاً صحرا میں جہاں آسمان صاف ہوتا ہے، ٹھیک، تو جب وہاں بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بادل بڑے گہرے آ جاتے ہیں، ٹھیک، تو بڑا اندھیرا ہو جاتا ہے. فیہ ظلمات، اس میں ظلمات اندھیرے بھی ہیں. ورعد، رعد کس کو کہتے ہیں؟ رعد، رعد کس کو کہا جاتا ہے؟ رعد کہتے ہیں گرجنے کو، گرجنا. وبرق، اور چمک بھی ہوتی ہے. رعد گرج، کڑک، اور برقن یہ لائٹننگ کو کہہ لیجئے. ورعد تھنڈر، اور برقن لائٹنگ. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جب یہ چیز ہوتی ہے انسان ڈر جاتا نا. ہاں، یہی کہا کہ جب جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم، اصابع اصبع ان کی جمع ہے. اصبع کس کو کہتے ہیں؟ انگلی کو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھتے ہیں. من الصواعق، اس جو کڑکنے سے. حذر الموت، اس ڈر سے کہ ہمارے سامنے موت آ گئی اور ہم ڈر جائیں گے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافرین کو گھیرنے والا ہے، گھیرے ہوا ہے، یعنی ان کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. کیا بات ہوئی؟ اس مثال کسی کو کچھ سمجھ آئی؟ منافقین پہ کیسے فٹ ہو رہی ہے؟ ہاں، سنتے نہیں ہیں. خوف، ہاں، کس چیز کا خوف؟ موت آ جائے گی. آگے اور واضح ہوگا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھی کہ چمک، یخطف اچک لے ان کی آنکھوں کو، قریب تھی چمک ان کی آنکھوں کو پکڑ لے، اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جہاں پر بھی ان کو روشنی نظر آتی، جہاں بھی ان کے لیے روشنی کی جاتی، اضاء لهم، ان کے لیے کوئی نور کیا جاتا، مشوا فیہ، تو وہ چل پڑتے. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب بھی ان کے لیے کوئی اندھیرا کیا جاتا، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے. اب یہ پوری مثال کون سمجھا سکتا ہے بھائی؟ کیسے، کیا مراد ہے اس سے؟ منافقین کی وہ جماعت جو شروع میں کنفیوز تھی، ایمان لے آئی پھر کنفیوز ہو گئی. ہاں، بیک فٹ پہ آ جاتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش نازل ہوئی، یعنی اسلام آیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن اسلام کے ساتھ بعض اوقات انسان کے کچھ، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ وہ ڈور، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹرنگز اٹیچڈ ہوتی ہیں. ہاں، اسلام کے ساتھ اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ مسائل بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں. فی ظلمات، وہ اندھیرے بھی ہیں، اس میں تکلیفیں بھی ہیں، گرج چمک بھی ہے، تکالیف بھی آ سکتی ہیں، مصائب بھی آئیں گے. جب وہ ہوا، یجعلون اصابعہم، اپنے کانوں میں ڈر ڈر کے، یار یہ اب کیا ہوا؟ ہاں، اب تو ہم تو مسلمان ہوئے تھے، مسلمانوں کا فائدہ اٹھانے، ان کی چیزیں اٹھانے کے، یہ کیا ہوا؟ اب تو جہاد بھی کرنا پڑ رہا ہے، یہ کیا 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، اڑے روزے رکھنے پڑ رہے ہیں. ہاں، یا پھر مسلمانوں میں تو تنگی آ گئی، ہم سود نہیں کھا سکتے، یہ ساری پریشانیاں آ گئی. تو وہ ڈر کے مارے اب تو ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو وہ اپنی آنکھوں، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے. ایسے ہو گئے جیسے بندہ ڈر جاتا نا، اور ڈرتے ہوئے، یعنی اتنی گرج چمک سے کوئی مرے گا؟ مطلب گرج چمک ہو رہی ہے تو ضرور تھوڑی ہے کہ سارے مر جائیں. کسی ایک پہ بھی اگر کوئی بجلی کڑکے تو بھی کہیں بڑا سیویئر کیس ہو تو جا کے وہ مرتا ہے. ٹھیک، تو وہ اتنا ڈر کے کہ انہوں نے آنکھوں میں انگلیاں رکھنا شروع کر دیا، ہم مر جائیں گے کہ جیسے. اور پھر یہ بھی کہ کیا کانوں میں انگلیاں رکھنا انسان کو موت سے بچا سکتا ہے؟ کیا گرج چمک سے آپ کانوں میں انگلیاں رکھنے آپ بچ جائیں گے؟ نہیں، اگر آپ نے مرنا تو آپ ویسے ہی مر جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر کی آنکھیں بند کر لی. ہاں، کبوتر ہی کرتا نا آنکھیں بند، اور کون کرتا ہے؟ ڈر کے مارے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
کوئی چیز دیکھنے والی ڈر والی دیکھی, آنکھیں بند کر لیں, اب دیکھے گی نہیں تو ڈر ہی نہیں لگے گا. ہاں, تو یہی بات ہوئی کہ جب آنکھوں میں انگلی رکھ لی, جب سنائی نہیں دے گی تو ڈر نہیں لگے گا. اس سے ڈرتے موت آ جائے گی, تو موت ایسے نہیں آئے گی, موت آنی ہوگی تو آئے گی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے ساتھ اگر انسان کی سختیاں آئی ہیں, پریشانیاں آئی ہیں, تو ان کو ڈٹا رہے, برداشت کرے اس کو. یہ تھوڑی کہ تھوڑا سا پریشان ہو جائے اور کہ جی میں اسلام سے ہٹ جاؤں تو میری تنگیاں سختیاں ساری ختم ہو جائیں گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. واللہ محیط بالکافرین. قریب تھا اللہ ان کی بصر کو, وہ جو چمک ہے نا ان کی آنکھوں کو اچک لے, وہ اندھے ہی ہو جائیں. اور ہو کیا رہا تھا کہ جہاں پہ فلما اضاء لهم, ان کے لیے کوئی نور کیا جاتا, کوئی اچھائی کی جاتی, آسانی کی جاتی. اضاء لهم, نور کر دیا تو ان کے لیے آسانی کر دی جاتی. مشوفی, تو وہ چل پڑتے, ہاں بھائی ہم ساتھ ہیں, چلو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, دین پہ عمل کرنا ہے, اچھے اچھے کام کرنے, ساتھ ہیں ہم آپ کے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب بھی ان پہ اندھیرے آتے یا پھر جب بھی ان پہ کوئی تکالیف آتی, کوئی پریشانی آتی, کوئی کام کرنا پڑ جاتا, خواہش کے مقابلے میں کوئی کام کرنا پڑتا, دل یہ کہہ رہا ہے, دین یہ کہہ رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں, اللہ قرآن سنت یہ چاہتی ہے, میں اپنی زندگی میں کریئر بنانا چاہتا ہوں, دین کہتا ہے پہلے دین پہ چلو. اپنی خواہش کو جب انہوں نے ترجیح دینا شروع کر دی, تو وہاں جب یہ مسئلہ آیا کہ اللہ نے ان کی خواہشوں کے مقابلے میں کوئی کام چاہا, قاموا, کھڑے ہو گئے, نہیں بھائی ابھی آگے نہیں, بس وہیں وہ اٹک گئے ان کی سو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا تو کیا ہوتا, ہاں اگر اللہ چاہتا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان کی سمع کو بھی لے جاتا اور ان کی ابصار, دیکھنے کی قوت بھی لے جاتا. پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ انسان کے گناہ کرنے سے ہر وقت اس کی صلاحیتوں کو سلب نہیں کر لیتا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم دن اور رات کتنے گناہ کرتے لیکن پھر بھی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے, ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ چاہتا تو ہے, کر تو سکتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن پھر یہ کیوں. لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا اسی آیت سے, یعنی اسی طرح کی آیتوں سے, بھائی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, تو پھر مجھ سے نیک اعمال کیوں نہیں کروا رہا ہے؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, یہ کیوں نہیں کروا رہا. اور کسی نے کہا بھائی آپ چلو بھائی, وہ ایک مقولہ آیا تھا بھائی, کسی نے کہا بھائی چلو چل کے نماز پڑھتے, تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریے اللہ مجھے ہدایت دے, میں نماز پڑھنا شروع ہو جاؤں. اچھا بھائی, نہیں کہ پھر اگلے دن یا پھر اس وقت, کل پہ تم اپنے کام پہ کاروبار پہ بھی نہیں جانا. یہ کیوں؟ کہ میں دعا کر دوں گا تمہارے لیے کہ اللہ تمہارے کشادہ کر دے, گھر بیٹھو کل سے. ہاں, تو بات یہ ہے کہ جیسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ صرف اچھی اچھی باتوں پہ اعتراض ان کا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ چاہتا ہے تو مجھے دین پہ کیوں نہیں لگا دیتا, اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے کتنے لوگوں کو تکلیفیں کیوں دی, اگر اللہ ہے واقعی تو اتنا لوگوں پہ مصیبتیں کیوں آئی ہوئی ہیں, صحیح, اتنا زیادہ کیوں ہے. سونامی آیا 5 لاکھ لوگ مر گئے, ارتھ کو ایک آیا پاکستان میں 7.5 لوگ, اتنے ہی لوگ مرے تھے. کتنے لوگ مرے تھے 2005 میں زلزلہ آیا تھا, 1 لاکھ لوگ مر گئے. ہاں, ان کو دفنانے کے لیے قبریں نہیں تھیں ان کو. جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی, دفنانے کے لیے قبریں نہیں تھیں, کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا. کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, مطلب چلو حالتیں خراب ہو رہی ہیں افریقہ میں, ابھی کووڈ سے کتنے لوگ مر گئے. تو بھائی اللہ ہے تو پھر کیوں مر رہے ہیں لوگ؟ تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ بھائی کتنے لوگوں تو اللہ دے رہے ہیں, سوال پہلے وہ کرو. ٹھیک, اتنے لوگوں کو اللہ دے رہے ہیں, ان کی نہ چاہتے ہوئے بھی دے رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ بہرحال اس سے تقدیری معاملات کو سمجھنا ضروری ہے. جواب اس کا یہی ہے کہ انسان سے اللہ محنت کروانا چاہتا ہے,
جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کا رزلٹ ملتا ہے. دین ہو دنیا ہو, اللہ ہر شے پر قادر ہے, چاہے تو انسان کو دے دے, چاہے تو انسان سے لے لے. جیسے دنیاوی معاملات میں کوشش کرتا ہے, دین میں بھی کوشش کرے, چلے پڑھے 1 آدھ سال دین تو پڑھے, ہاں عمل کرنے کی تو کوشش کرے, پھر دیکھیں اللہ کیسے انسان کو مدد کرتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا, یہاں پہ رکوع چینج ہو گیا. رکوع چینج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ٹاپک چینج. صحیح, یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں ابھی تک 3 گروہ گزرے. کتنے گروہ کا ذکر ہوا شروع سے اب تک؟ جی 3 کا ذکر ہوا نا. کون؟ مومن متقی, دوسرے کافر, دوسرے تیسرے منافق. یہ تمہید تھی, یہ ایک پریفیس تھا کہ بھائی یہ 3 طرح کے لوگ ہیں. صحیح, اصل بات اب یہ ہے, یہ 3 طرح کے تو لوگ ہیں اور ان کا یہ انجام بھی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا درس, قرآن کی تعلیم, قرآن کا آنے کا مقصد وہ یہ آیتیں ہیں. وہی اب کرنا یہی ہے. 3 گروہ کو سمجھ لیا نا, ان کا کیا حشر ہوگا, ان کی کیا حقیقت ہے, یہ بھی دیکھ لیا. اب یہ دیکھو اصل کام کرنا کیا ہے, کیا کر کے تم کس حالت میں جاؤ گے وہ تمہیں سمجھ آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ والذین من قبلکم, تمہیں بھی پیدا کیا اور جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہمارا نیٹ بہت ویک ہے, ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے پورے سارے نیٹ ٹرائی کر کے دیکھ لیے, اچھے سے اچھا نیٹ بھی لگا لیا, اور یہ بات مجھے سوچ کے, دیکھ کے, اور ہر مہینے پیسے دیتے ہوئے بڑی دکھی ہوتا ہے. ہم تقریباً 18 سے 20 ہزار روپے صرف نیٹ پہ خرچ کرتے ہیں, اور ابھی تو پھر بھی حالات بہت بہتر ہو گئے, ورنہ بس نہیں ہو رہا. یہ بھی بیسٹ آف دی بیسٹ کہہ لیجیے ان کو. ڈیڈیکیٹڈ انٹرنیٹ کنیکشن 8 Mbps یا 10 Mbps ڈیڈیکیٹڈ لائن ہے, پھر اس کا ایک بیک اپ, پھر سیکنڈ بیک اپ. اللہ اکبر. جی یہاں ایک سوال آیا تھا کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں کیا ان کے نصیب میں خودکشی لکھا ہوتا ہے؟ جی بالکل, ان کے نصیب میں خودکشی ہی لکھا ہوتا ہے. یو گاٹ کٹ آف اگین. اوکے, خودکشی کا دوبارہ بتا دیں. جی سوال یہ تھا کہ خودکشی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کے نصیب کو لکھا ہوا اس کے نصیب میں, لیکن اس کے نصیب سے کیا مراد ہے؟ اس کی تقدیر میں لکھا ہے. تقدیر میں کوئی چیز لکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ چیز اس پہ واجب ہو گئی, کہ یہ اس نے لازمی کرنا ہے. صحیح, ورنہ کہ میں تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا, کیوں؟ ابھی تقدیر میں ہی لکھا. بھائی جب تک آپ نے کیا نہیں آپ کو کیسے پتا آپ کی تقدیر میں نہیں ہے یہ؟ صحیح,
تو انسان کو یہ معاملات سمجھنے چاہیے. اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے. اللہ نے خود کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا, وہ ابھی تو شکر گزار بن جائے یا ناشکرا بن جائے, کافر بن جائے, انکار کرنے والا بن جائے. اللہ نے دکھا دیا. ٹھیک ہے. یہاں ایک سوال آ رہا ہے, جب کوئی چیز کو چھوڑنا ہے صرف اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مگر دل کو سکون نہیں ملتا, ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں, کوشش کریں انسان کا دل اس پہ مطمئن ہو جائے. یہ تو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز, تھنکرز اور مینٹورز کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے کبھی بھی کسی چیز کو کوئی عادت تبدیل کرنی ہو, بیہیویئرل چینج لانا ہو, ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹیکس ٹائم, ٹائم لگے گا آپ کو. کہتے ہیں کوٹ ہے, پتہ نہیں کس انگریز کا ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں, اٹس ہارڈ ان دی بگننگ. بڑا پریشان کون ہوتا ہے؟ ہاں, اٹس میسی ان دا مڈل. درمیان میں بڑا تکلیف دے, شروع میں بڑا سخت ہوتا ہے, درمیان میں یار ابھی کریں نہ کریں, کس طرح کریں, عجیب کچھ ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیسے کریں, سختی سے آپ آگے آ جاتے ہیں. اور 3 میں کہتے ہیں اٹس گارجیس ان دا اینڈ. آخر میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہاں, انسان کو بہت غصہ آتا ہو نا اور وہ اللہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہو, کیا کرے گا؟ ہاں, ابھی چیپٹر کھل گیا, بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. بہرحال چلیں پوچھے تو سوال ہی ہو جائے. انسان کو کوئی غصے کی عادت تبدیل کرنی ہو, کیسے کریں گے؟ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا, آج سے میں غصہ نہیں کروں گا, ہو گیا بھائی, ڈن, بٹن آف ہو گیا آپ کا, اب آپ کو غصہ نہیں آئے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, چلو وہ اسموکنگ اس کو سائڈ. میں ایک بیہیویئرل چینج کی بات کروں. انسان پیدا ہی اس طرح ہوا ہے, اس کو غصہ بہت آتا ہے, گلاس ٹوٹا, چل بھائی آج سب کی کلاس ہو گئی. ٹھیک, ایسا نہیں ہوگا. شروع میں وہ اپنے آپ کو برداشت کرے گا. اٹس ویری ہارڈ ان دی بگننگ. شروع میں بڑا سخت ہوتا ہے. کوئی ایسا ٹریگر دیکھا جو اس کو غصے میں لے آئے, اب وہ روک رہا ہے اپنے آپ کو. وہ اتنا شدید غصہ پیے گا کہ وہ کھڑا ہو جائے گا, چل پھر رہا ہوگا, صحیح, تھوڑا عرصہ گزرے گا, لیکن وہ کرتا رہے. تھوڑا عرصہ گزرے گا, پھر کیا ہوگا کہ وہ کہے گا یس آئی کین ڈو دس, میں یہ کام کر سکتا ہوں. اس کو پھر غصہ والی چیز آئے گی, وہ بہتر کنٹرول کر رہا ہوگا, میسی ہوگا, وہ کہے گا کروں نہ کروں, کب نہ کروں. لیکن جب وہ کر لے گا, یار گریٹ, وہ تو مزہ آ رہا ہے. کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے, وہ تو غصہ نہیں آتا, میں تو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں. ہے دیکھا نہیں آپ نے, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو غصہ رہا, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, مسکرا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ سامنے والا اگر غصہ دلائے گا, میں غصہ ہوں گا تو میرا اپنا ہی نقصان ہوگا. میں بالکل آپے سے باہر ہو جاؤں, میں بالکل اپنا جو وہ کول ہے اس کو لوز کر دوں. نہیں. اسی طرح تمام عادات ہیں. کہتے ہیں اپنے بیہیویئر آپ نے چینج کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے, سلف کیسے مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ یہ اس سے ریلیٹڈ میرے لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ, جیو تیز چینل کا نام آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو. رمضان میں ان کا پروگرام ہوتا ہے, ٹی وی پہ لائیو آتا ہے. تو وہ اس سال بھی میرا آیا تھا, تو اس کا ٹاپک تھا تزکیہ نفس. اس میں شروع کے کچھ چیپٹرز میں یہ باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنی کوئی عادت تبدیل کرنی ہے نا, تو اپنے نفس پہ قابو پانا پڑے گا. اور آپ کو اپنے نفس پہ قابو پانے کا ایک طریقہ ہے. کیسے پائیں؟ کہتے ہیں ہم عادت نہیں تبدیل کر پا رہے, نفس اندر سے ہمیں تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہے ہیں. کیسے کریں؟ نہیں کہ آپ کا جو نفس ہے نا, یہ ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح؟ وائلڈ بیسٹ, جنگلی گھوڑا. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پالتو بنانا ہے. آپ نے کبھی دیکھا جنگلی گھوڑے کو کس طرح پالتو بنایا جاتا ہے؟ ٹرین کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ مارتے ہیں؟ مارتے نہیں ہیں. آپ نے ایک جنگلی گھوڑا ہے, اس کو آپ نے ہارس رائڈنگ کے لیے پالتو بنانا ہے کہ میں کنٹرول کر سکوں اس کو. کہتے ہیں آپ
پہلے جب آپ کسی جنگلی گھوڑے پہ قابو پانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب فائٹ ہے آپ کے اور گھوڑے کی. ایک پوائنٹ پہ آ کے گھوڑا آپ کو سبمٹ کر دے گا, صحیح, لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ اس پوائنٹ کے پہنچنے تک اپنے آپ کو گھوڑے پہ بٹھا کے رکھنا. وہ گھوڑا آپ کو پوری کوشش کر ڈالے گا آپ کو اٹھا کے پھینک دے, آگے گرائے, پیچھے گرائے, ادھر گرائے, ادھر مارے, رک جائے, اوپر اچھال دے. اگر آپ کامیاب ہو گئے اس ٹپنگ پوائنٹ تک پہنچنے, اس موقع تک کہ جب گھوڑا پالتو ہو جاتا ہے, تو گھوڑا آپ کے تابع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ گر گئے, گھوڑا کہے گا واہ اتنا آسان ہے اس کو گرانا, ہلانا ہے, اس کے بعد تو یہ گر جائے گا. اگلی دفعہ وہ اس سے اور ٹائم آگے بڑھا دیتا ہے اپنا, اس سے وہ اپنا ٹائم اور آگے بڑھاتا ہے. پھر وہ آپ کو اور زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. کہتے ہیں اپنی صحت, اپنی بیماری پہ, جو دلی بیماری ہیں ان پہ قابو پانے کا یہ طریقہ ہے, انسان لگا رہے, چھوڑے نہیں اپنے آپ کو. اس لیے امام سفیان ثوری یہ کہہ رہے ہیں آپ اسپرٹ مووی کا سین بتا رہے ہیں. جی نہیں شکریہ, میں نے کوئی مووی نہیں دیکھی, یہ علماء یہ بات بتاتے ہیں. بہرحال میں نے کسی عالم کی زبان سے ہی سنی تھی. اچھا کوئی دیکھ نہ لے ابھی جا کے جی کیا سین ہے, ٹھیک, گوگل پہ سرچ کر لیں, مطلب پڑھ لیں آرٹیکل. میں کیا بات بتا رہا تھا؟ ہاں, امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تہجد جب پڑھی, تہجد پڑھنے کے لیے تو ہمیں لگا جی بہت مشکل ہے, بہت گراں گزری. اگلے 10 سال جب ہم نے پڑھی تو ہمیں لگا ہم کر سکتے ہیں, اور اس کے اگلے 10 سال ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. یہ آج یہ انگریز نے بات کی, ہم نے اس کی تائید آپ کو سلف کے قول سے کرا دیا. انہوں نے 10 سال کا پیریڈ دیا نا. آج انگریز کہتے ہیں کوئی بھی عادت اپنانے کے لیے یو وانٹ ہاؤ مینی ڈیز, 66 ڈیز, 66 دن چاہیے آپ کو. ہاں, ایک کتاب ہے دا 5 AM کلب, سنا آپ نے؟ ہاں چلیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صبح 5 بجے اٹھیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو عادت بنانی نا صبح سویرے اٹھنے کی, 66 دن تک آپ کو ڈٹے رہنا ہوگا. پڑھ لیں, اچھی کتاب ہے. قرآن لیکن پہلے پڑھیں, ہاں فجر پہلے پڑھیں, شاباش. چلیں جی آج باتیں ہو گئی, ٹھیک. آگے کیا ہے جی؟ تو اللہ کی عبادت کرو, ربکم الذی خلقکم. دیکھیں اللہ نے کیا کہا, عبادت کرو ربکم, اپنے رب کی. یہ نہیں کہا الہکم, معبودکم, نہیں, ربکم. رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے خالق, پیدا کرنے والا, رازق, رزق دینے والا, حاکم, تدبیریں کرنے والا, مالک, آپ کو آپ کا مالک. کہا جب اس کائنات کا رب اللہ ہے, اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, اس کائنات کا مالک, مدبر, رازق بھی اللہ ہے, تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں کر رہے ہو؟ ہاں, اللہ نے کئی مقامات پہ, اس کو کہتے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے دلیل کیا بنائی ہے. پوچھے نا آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں, یا کیا دلیل دی کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ دلیل یہ دی کیا کہ وہ تمہارا رب ہے. آپ کہیں رب, تو پہلے تو یہ ماننا پڑے گا رب ہے نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا, یا جب ان سے پوچھیں کہ ان آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے, کون مردے سے زندہ, زندے سے مردہ کرتا ہے, تو یہ مشرک کافر کہیں گے سیقولون اللہ, یہ اللہ ہی ہے. تو اللہ ان کو کہہ رہے کہ جب تم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہو, رب مانتے ہو, تو اس کی عبادت بھی کرو. عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے میں نے پہلے بتایا تھا, نہیں بتایا؟
ہاں چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا، میں پہلی بار بتاؤں گا، اس کے بعد نہیں بتاؤں گا. تو جو شروع کی کلاسز اٹینڈ کریں گے اور اچھی اٹینڈنس کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو بعد میں بہت سی چیزوں کے ان کو ترجمے اور تفصیل خود تفصیل نہیں بتاؤں گا. عبادت کی تعریف لکھ لیجئے، میں نے شاید بتایا تھا. جامع چیز کا نام ہے، ایک جامع چیز کا نام ہے، ہاں یہ آ گئی، ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے. ہر اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو. اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو عبادت ہے. ہر چیز عبادت بن سکتی ہے. لیکن یہاں پہ اعبدو سے مراد امام حضرت ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعبدو سے مراد، اچھا جی میں پبلک کر رہا ہوں چیٹ، تو یہ آپ جو تعریف ہے عربک میں اس کو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں، چیٹ پہ لکھ دیجئے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے. جی تو کیا بتا رہا تھا میں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں اعبدو سے مراد ان یوحدو، کہ آپ اللہ کو ایک کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ کی توحید پہ عمل کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ہے عبادت. یہاں سے مراد عبادت یہ ہے توحید، کہ اللہ کی توحید پہ عمل کریں. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. یعنی سب سے پہلی دلیل کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا. جب اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو عبادت کیوں کسی اور کی جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارا جائے. پہلے آسمانی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اب. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ اس کی عبادت کریں جس نے آپ کے لیے زمین کو فراش بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. آسمان کیسے چھت ہے بھائی؟ آج تو سائنس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. آسمان کیسے چھت ہے؟ ہمارے پاس اوزون لیئر ہے نہیں ہے، ہاں، جو آپ کے آؤٹر سپیس کی جتنی بھی غلط خراب مٹیریل ہے، خیر وہ تو ویکیوم ہے، لیکن جو ریز آتی ہیں آپ کی سن سے، اس کو وہ فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے. ہاں تو آسمان چھت نہیں ہے، آپ چھت سے نہیں بچتے. تو آسمان کو چھت بادل آ جائیں تو آپ چھپ جاتے ہیں، یعنی آپ کو سایہ مل جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس سے نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل نکالے، رِزْقًا لَكُمْ، اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے رزق ہوتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں اللہ نے کر دی، پہلے تخلیق کی، پھر بتایا کہ تمہیں پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، تمہیں آسمان زمین بھی عطا کیے، ایک گھر بھی عطا کیا. جب گھر عطا کیا تب بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس کے بعد تمہیں رزق بھی دیا، کھانا پینا بھی دیا، آسمان سے پانی اور اس سے زمین سے نباتات اگتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے رکھے. بس تم ایک کام کر لو، فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ہم سر شریک نہ بناؤ. انداد ند کی جمع ہے، ند اس کو کہا جاتا ہے جس کو پکارا جائے. تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، وانتم تعلمون، اور جبکہ تم جانتے بھی ہو اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے. تم کیوں پھر کبھی اس قبر پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی فلانے پیر کو، کبھی فلانے فرشتے کو، کبھی فلانے نبی کو تم کیوں پکارتے ہو؟ تم اللہ کو جو تمہاری مشکلوں اور حاجتوں کو، مشکلوں کو آسان کرنے والا، حاجتوں کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ تم دوسری چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ کیوں تم ہاتھوں میں دھاگے پہن لیتے ہو؟ کیوں تم گلوں میں چینیں لٹکا لیتے ہو؟ کیوں تم تعویذیں بنا لیتے ہو کہ یہ ہمیں فائدہ دے گی، یہ ہمیں نقصان سے بچائے گی؟ لوگوں کے گھروں میں باہر آنکھیں بنی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں بچائے گی. لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے جوتا باندھا ہوتا ہے، کالا کپڑا باندھ دیا کہ یہ ہمیں بچائے گی. یہ بچایا.
جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا تو بچانے والا بھی اللہ ہے. یہ ساری باتیں آپ جو عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کا عقیدے کا پیریڈ نہیں ہے؟ فرسٹ ایئر ہے نا ہم لوگ، اسلامی عقیدہ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے سال کتاب و توحید پڑھیں گے، اس میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے. اللہ اکبر. فلا تجعلوا، اور نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادا، کوئی انداد بناؤ. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم علم بھی رکھتے ہو. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، اگر کنتم ہو تم فی ریب، کسی بھی شک میں، اس میں سے نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے. کیا فرمایا نازل بندے پر؟ قرآن نازل فرمایا نا. اگر تم اس میں کسی چیز میں کچھ میں شک جا رہا ہے نا، اللہ ہی کی بات آ رہی ہے. 23 ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تم کسی شک میں ہو اس میں سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم اس جیسی کوئی بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وادعوا شہداءکم، اور بلا لو شہداء کو، اپنے معبودان باطلہ کو، یہ جو تمہارے ساتھ ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو تم نے بنائے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، تم ڈر جاؤ آگ سے. فَاتَّقُوا، ڈر جاؤ. النَّارَ، نار کس کو بولتے ہیں؟ آگ کو. آگ سے ڈر جاؤ. التی، وہ جو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، وقود ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، اس کو تیار کیا گیا ہے کافرین کے لیے. صحیح، ان کے لیے آگ تیار کی گئی ہے. بس یہاں خلاصہ یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کو بیان کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کو مت پکارو. اللہ ہی تمہارا خالق مالک رازق ہے. اور اگر شک میں ہو تو پھر لے آؤ اس جیسے قرآن جیسی کوئی آیت سورت. آج تک قرآن کا بالمقابل کوئی نہیں لا سکا. کوئی لایا بھی یا تو اس کی الفاظ صحیح نہیں تھے، معنی کوئی نہیں بنتا تھا. اگر کچھ بنایا بھی تو وہ اس کو اللہ نے کوئی اس کو فوقیت ہی نہیں ملی، لوگوں نے پڑھا نہیں. جی، تو آج یہیں پہ ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہیں سے آگے پڑھیں گے. کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. جی اچھا، ہاں، ایک صغیرہ گناہ کا آپ لوگ کو اسائنمنٹ دیا تھا، یاد ہے؟ بھول گئے؟ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے. ایگزام میں ورڈ ٹو ورڈ بھی آئیں گے یا صرف تفسیر؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. ایگزام تو وہ ہوتا ہے جو پتہ نہیں ہوتا. آپ ترجمہ یاد کریں، ترجمہ سیکھ رہے ہیں نا بھائی. تفسیر کی کلاس ہے، ترجمے کی کلاس ہے، دونوں کی کلاس ہے. ترجمہ اور بیسک تفسیر، تو جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو سیکھیں. آیتیں آئیں گی ان کا ترجمہ کرنا ہوگا. صحیح، مقصد کیا ہے؟ ترجمہ سیکھنا ہے نا. جب تک ترجمہ نہیں آئے گا تفسیر کیسے کریں گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو مقصد سیکھنا ہے. ایگزام کے بارے میں فکر کر کے پڑھا تو کیا پڑھا بھائی؟ آپ پڑھیں، ایگزام میں پیسے پاس ہو جائیں گے. ہاں، ہم نہیں فیل کرتے، ہم کر دیتے ہیں پاس. ہاں، لیکن کوئی کچھ لکھے تو چھوٹی موٹی غلطی میں فیل نہیں ہوتے.
انٹروڈکشن جو تفسیر کا پڑھایا تھا جی وہ بھی آئے گا. آپ کا پیپر ہاف ہوگا, ہاف. ان نوٹس میں سے سب کچھ آئے گا, مطلب وہ سب ایگزام میں آئے گا. پڑھنے کے لیے سکھایا نا, لکھایا تھا. مارکس کتنے ملیں گے؟ سب صحیح لکھ دیا تو فل مارکس. 50 مارکس کا پیپر آئے گا جس میں سے 15 سے 20 مارکس آپ کے انٹروڈکشن کے ہوں گے, باقی اس کے ہوں گے. کیا ایک واحد فرض نماز میں اکیلے ہو کر جہری قرات کر سکتا ہے؟ فرض نماز اکیلے پڑھنی ہی نہیں ہے, آپ نے وہاں جا کے پڑھنی ہے مسجد میں. نفل نماز میں وہ جہری قرات کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, قرات کر سکتا ہے, لیکن بہت اونچی آواز نہ ہو, اتنی آواز ہو کہ کانوں تک آ جائے, خود انسان اس کا لطف اٹھا لے. ایم سی کیو ہوگا بھائی, ایگزام کے سوالات مجھ سے نہ پوچھا کریں. آگے بڑھیں. آیت 22 کا ترجمہ بتا دیا میں نے. چلیں جی اگلا پیریڈ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ آ گئے؟ ہاں نہیں, ابھی کلاس سے فارغ ہوئے. جی آن لائن پڑھانا بند نہیں کریں گے, فکر نہیں کریں آپ. کیوں بند کریں گے پڑھانا آن لائن؟ جی الحمدللہ کلیئر ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. کتنی آیت تک آئے گا ایگزام؟ جہاں تک پڑھے ہم نے وہاں تک آئے گا. چلیں جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.